مگر حق جانتا ہے، حق کے ماننے والے جانتے ہیں کہ عبد القادر ان تمام منصبوں کے ساتھ ساتھ ولایت کا منصب بھی لے کر کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ مادر زاد ولی پیدا ہوئے، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے ہی آپ کو درجہ ولایت پر فائز کر دیا گیا۔ ارے غوث اعظم ہیں وہ، غوث اعظم، ذرا ادب سے، ذرا سلیقے سے، ذرا ڈھنگ سے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرا نام بے وضو لیا، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے غوث اعظم کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی غوث اعظم کا نام بے وضو لے لیتا تھا تو اس کا انتقال ہو جاتا تھا۔ پھر اولیاء کرام نے غوث اعظم کی بارگاہ میں درخواست کی، حضور آپ کے جلال کا یہ عالم رہا تو ساری دنیا کے لوگ تو یوں ہی مر جائیں گے، یوں ہی فنا ہو جائیں گے، یوں ہی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرا عبد القادر اپنے جلال کو کم کرو، اس لیے کہ تجھ سے بہت سارے لوگوں کو وابستہ ہونا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گمراہی کا ماحول ایسا پروان چڑھے گا کہ لوگ نماز میں بھی بے وضو داخل ہو جائیں گے، تو پھر تیرے نام لینے کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہو جائے گا۔ اس لیے اے میرا عبد القادر اپنے جلال کو کم کر۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر نے اپنے جلال کو کم کیا، مگر آج بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر کا نام بے وضو لے لیا جائے، کوئی مرتا تو نہیں ہے مگر سر کا ایک بال ضرور ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ علماء یہ بیان بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ بے وضو نام لے لیا جائے تو اس کا بال ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ تم باخبر ہو جاؤ یہ وہ ہستی ہے کہ ان کا نام بے وضو لینا بھی نہیں چاہیے۔ آج پوری دنیا جو 11ویں بڑے پیر، پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کرتی ہے تو یوں ہی نہیں کرتی، یوں ہی غوث اعظم کو لوگ نہیں مانتے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو منصب ہی وہ عطا فرمایا ہے۔ یا لا مکہ حضور تاجدار مدینہ، ارواح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الثانی کا ماہ مبارک، جسے ہمارے ہندوستان میں 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، میلاد النبی کے بعد وہ آ چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں عطا فرمایا ہے۔ مگر اس ماہ مبارک کو پوری دنیا میں جس ہستی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے وہ ہے پیران پیر روشن ضمیر میر میرا قطب ربانی شیخ لاسانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جن کی ذات بابرکات پوری امت رسول کے لیے بہت ہی مبارک ذریعہ نجات و ذریعہ بخشش ہے۔
11ਵੀं शरीफ का महीना आता है और फिर मिल्लत अहले सुन्नत के अंदर एक बेदारी और बद मजहबों के अंदर उदासी छा जाती है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने ज़माने के सबसे बड़े गौसे आज़म गुज़रे हैं, अपने ज़माने के सबसे बड़े आशिक़ गौसे आज़म गुज़रे हैं। सबक़त लिसानी हुई, अपने ज़माने के सबसे बड़े आशिक़ गौसे आज़म हज़रत सैयदना आला हज़रत गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा है ए गौस है बाला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं वो आँखें, औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाके गीती पर मबऊस फरमाने के बाद अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के बाद जो मनसब व मरातिब अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। देखिए, विलायत के मकाम व मंजिल के हिसाब से अगर आप समझें तो एक मकाम होता है कुतुबुल इरशाद का, जो दर्जाए विलायत में जितने भी किस्में हैं, तमाम किस्मों से ये दर्जा आला होता है कुतुबुल इरशाद का। अब उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि कुतुबुल इरशाद किसको कहते हैं। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सूफिया किराम बयान करते हैं कि छोटी सी बात खाली समझ लीजिए कि कुतुबुल इरशाद उस मनसब को कहते हैं कि अल्लाह जिसको ये मनसब अता फरमाता है वो फिर जो कुछ कहता है अल्लाह वही कर देता है। उस मकाम को कुतुबुल इरशाद का मकाम कहते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले ये मकाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो भी औलिया गुज़रे हैं उनमें से भी शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में जो वली गुज़रे हैं उनमें भी, और जितने अम्बियाओं की औलादों में उम्मतों में औलिया गुज़रे हैं उन तमाम औलियाओं को लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम सिर्फ और सिर्फ हज़रत मौला अली को अता फरमाया था। फरमाते हैं कि मौलाए कायनात की रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम कुतुबुल इरशाद के दर्जे पर फाइज किया था,
اسی لیے پچھلے انبیاؤں کی امت میں جو اولیاء ہیں ان اولیاء کو بھی جو درجے تقسیم ہوتے تھے وہ اللہ حضرت مولا علی کے صدقے میں عطا فرماتا تھا۔ یہ مقام و منصب اللہ پاک نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، اور پھر مولا کائنات کے بعد یہ مقام حضرت امام حسن جو حضرت علی کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے، اللہ نے امام حسن کو عطا فرمایا، اور پھر امام حسن کے بعد یہ مقام حضرت امام حسین کو عطا فرمایا، پھر امام حسین کے بعد یہ مقام حضرت امام زین العابدین کو عطا فرمایا، پھر امام زین العابدین کے بعد یہ مقام حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، پھر حضرت باقر کے بعد یہ مقام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، پھر یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو عطا فرمایا، پھر یہ مقام آپ کے ذریعے سے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پاک نے عطا فرمایا، پھر یہ مقام حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام و مرتبہ انبیاء و مرسلین میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ولایت کی دنیا میں وہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آج پوری دنیا جو 11ویں بڑے پیر، پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کرتی ہے تو یوں ہی نہیں کرتی، یوں ہی غوث اعظم کو لوگ نہیں مانتے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو منصب ہی وہ عطا فرمایا ہے کہ امام مہندی تک آپ پچھلی تاریخ کو دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، اس طرح سے یہ منصب تقسیم ہوتا رہا، مطلب یہ منصب جو ہے ایک دوسرے کے پاس سے آگے بڑھتا رہا، مگر ابھی تک غوث اعظم کی بارگاہ سے یہ منصب اٹھا کے کسی کو نہیں دیا گیا۔ جب امام مہندی آخری زمانے میں تشریف لائیں گے تو اللہ پاک یہ منصب پھر امام مہندی کو عطا فرمائے گا، ورنہ 1000 سال ہو گیا یہ منصب ابھی تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تاج بنے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اولیاء، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، کہنے کو چشتی ہیں، کہنے کو سہروردی ہیں، کہنے کو شاذیلی ہے، کہنے کو ابو العلائی ہے، کہنے کو نقش بندی ہے، کہنے کو قادری ہیں، مگر جب آپ ان تمام سلاسل کے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سلسلے کے فیض کا دریا جو بہتا ہے وہ غوث اعظم کے سمندر سے آ کے بہتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کے سمندر سے فیض یاب ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ساری نہریں رواں ہیں، اس کے بعد یہ ساری دریائیں جو ہے جاری ہے۔ اسی لیے کہ ہر سلسلہ اگر غوث اعظم سے جا کے نہ ملے تو وہ سلسلہ منقطع مانا جاتا ہے، نہ اس کے یہاں بیعت ہونا جائز ہے، نہ اسے پیر بنانا جائز ہے۔ ہاں، جو سلسلہ عبد القادر جیلانی سے جا کے ملتا ہے وہ سلسلہ منقطع نہیں بلکہ وہ جاری اور ساری مانا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی پیر ہو وہ پیر بعد میں بنے گا، پہلے عبد القادر جیلانی کا غلام بننا پڑے گا، کیونکہ عبد القادر جیلانی کو اللہ پاک نے وہ منصب ہی عطا فرمایا۔ دنیا میں آپ ہزاروں پیروں کی تاریخ پڑھیں گے، ہزاروں اولیاءوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ بہت سارے اولیاء کرام نے اولیاؤں کی خدمتیں کی ہیں، تو اللہ نے ان اولیاؤں کی خدمت کے صدقے میں ان کو ولی بنا دیا۔ کسی ولی کی جوتی سیدھی کرتے رہے، ان کی خانقاہ میں بیٹھے وہاں تعلیم لیتے رہے، وہاں مراقبہ کرتے رہے، وہاں مکاشفہ کرتے رہے، کرتے 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 صاحب ولایت کی نظر پڑ گئی، دل صاف اور پاک ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی منصب ولایت پر فائز کر دیا۔ مگر ایک تنہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، نہ کسی کی جوتی سیدھی کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں، نہ کسی کے پاس جھولی پھیلاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمانے سے پہلے ہی تاج ولایت آپ کے سر پہ عطا فرمایا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں ظاہر میں تو ایک کسی کا بیٹا بن کے آتے ہیں، کسی کا نور نظر بن کے آتے ہیں، کسی کا لخت جگر بن کے آتے ہیں، کسی کا نواسا بن کے آتے ہیں، کسی کا پوتا بن کے آتے ہیں، کسی کا بھتیجا بن کے آتے ہیں، مگر حق جانتا ہے، حق کے ماننے والے جانتے ہیں کہ عبد القادر ان تمام منصبوں کے ساتھ ساتھ ولایت کا منصب بھی لے کر کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ مادر زاد ولی پیدا ہوئے، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے ہی آپ کو درجہ ولایت پر فائز کر دیا گیا، کیونکہ خود اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آج تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے ہوئے، رحلت فرمائے ہوئے 1000 سال ہونے جا رہا ہے۔ ان کے خدمات، ان کی پیروی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کے راستے پہ عمل پیرا ہونے والے، ان کی تو بڑی خوبیاں ہیں، ان کے لیے تو بڑی سعادت مندیاں ہیں۔ غوث اعظم کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک نے کتنوں کو منصب ولایت عطا فرما دیا، وہ بے شمار ہے، وہ بے گنتی ہے، اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ مگر جس دن غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں نا، آج ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے خاندان میں، کیا فضیلتیں، کیا برکتیں لے کے آتا ہے؟ بس یہی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا آتا ہے تو خدا کی نعمت لے کے آتا ہے، بیٹی آتی ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں لے کے آتی ہے، ورنہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، چور بنے گا، اچکا بنے گا، داروغہ بنے گا، پولیس بنے گا، تھانے دار بنے گا، وکیل بنے گا، پروفیسر بنے گا، کس کو پتا نہیں معلوم۔ دنیا میں جس سسٹم کے پڑھنے میں وہ پڑھ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اسی ماحول میں وہ جینے لگتا ہے۔ ماں باپ اچھے ہیں تو چلو اچھے تعلیمات دلا دیے، تھوڑا اچھا بن گیا، اور ماں باپ ہی ڈگمگ ہے، جس کو صبح کا سمجھ میں نہیں آتا، شام پتہ نہیں چلتا، جس کو دین سے واسطہ نہیں، جس کو اللہ سے واسطہ نہیں، جس کو رسول سے واسطہ نہیں، جن کو دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں، پھر ان کے بعد گھر کے بچے کیا بنے گا نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی رحمت کے چھینٹے پڑ جائے تو ہدایت یافتہ ہو جائے، ورنہ ماحول اور معاشرہ تو یہی بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آج اگر ہم اپنے گھر کے بچوں کی کبھی تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، مگر دوسرے گھر والے بولتے بہت بدماش ہے، بہت کمینہ ہے، کیونکہ ہم تو پارسائی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا ہے، ہم اس کی خوبی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پوترا ہے، ہمارا نواسا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بیٹا ہے، مگر حقیقت حال تو اس کا برعکس ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے۔
زیادہ تر کا تو سب کی تو بات نہیں کرتا، زیادہ تر تو یہی ماحول ہے. بہت بدماش ہے جی مولانا، بہت شرارت کرتا ہے جی مولانا، بہت کمینہ ہے جی مولانا، سنتا نہیں جی مولانا، ماں باپ کو بالکل جو ہے گالیاں دیتا ہے. مجھے بتاؤ کہ جس معاشرے میں ہر گھر کا یہی حال ہو، جس معاشرے میں ہر کنبے کا یہی حال ہو، جس بستی محلہ شہر میں ہر گلی کا یہی حال ہو، وہاں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی منصب ولایت پر فائز ہو جائے گا، کوئی منزل ولایت پر گامزن ہو جائے گا، کوئی راہ خدا میں لگ کر کے اپنی جو ہے مراد کو پہنچ جائے گا؟ یہ ہمارے تصور و وہم و گمان سے دور نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ماحول ایسا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری پرورش ایسی ہے. ہمارے ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے، ماں کی حرکتیں ایسی ہے، باپ کی آمدنی ویسی ہے، باپ کا خوراک ویسا ہے، باپ کا کردار ویسا ہے، باپ کا طور طریقہ ایسا ہے. اس لیے ہم یہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاشرے میں پلنے والا بھی ولایت کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں پروان چڑھنے والا بھی کسی منزل ولایت کو جو ہے کا مسافر بن سکتا ہے. یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا. مگر وارے میرے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت و عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنا عظیم بنایا، اتنا عظیم بنایا، اتنا عظیم بنایا، اتنا بابرکت بنایا، اتنا بابرکت بنایا. علماء نے لکھا ہے کہ جس دن غوث اعظم جس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اس دن آپ کے گاؤں اور اطراف جیلان اور اطراف میں اللہ نے 1100 بیٹے لوگوں کو عطا فرمائے، اور ہر بیٹے کو صرف عالم اور مفتی کے منصب سے نہیں بلکہ اللہ نے سب کو ولایت کی منزل پر فائز فرما دیا. یہ غوث اعظم کے قدموں کی برکت تھی کہ جس رات غوث اعظم تشریف لاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ 1100 بچوں کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ کوئی دنیا دار نہیں، رسول اللہ کا وفادار آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں نا، ان کے قدموں کی تو بھی کچھ برکتیں ہوں گی، ان کے آنے کا بھی تو کچھ انعام ہوگا. اسی لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو مادرزاد ولی بنا کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا. اس مادرزاد ولی کے آنے کی برکت یہ اللہ نے دنیا کو دی کہ اس دن جتنے بچے اس اطراف میں پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو ولی بنا دیا. انعام لے لو. اس لیے کہ عبد القادر آ رہا. علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کو بشارت دی، آپ کے والد گرامی کو. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو بشارت دی، آپ کی والدہ فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بشارت دی، اور یہ بتایا کہ ابو صالح جنگی دوست، تمہارے گھر میں کوئی عام بچہ نہیں، اس کا نام عبد القادر ہے، اور منصب غوثیت پر فائز کر کے اللہ اسے دنیا میں مبعوث فرمائے گا. آج ہم لوگ کتنا جانتے ہیں غوث اعظم کو؟ کتنا؟ ایک جھنڈی اٹھا لیے، 11ویں کی فاتحہ کر لیتے ہیں، پیران پیر کے 2-4 ہو دن، یہی تو ہے. اب وہ 2-4 ہو دن کا ترجمہ پوچھیں گے تو کوئی بتا نہیں پائیں گے. یہ 2-4 ہو دن کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے 2 چرا ہو دن. اب یہ 2 چرا ہو دن کیا ہے، یا 2-4 ہو دن؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا نعرہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا میرے کو. آج جو بولتا اس سے پوچھو
بن جانے بولتا ہے. بڑے بھی بولتے, بچے بھی بولتے. بچے تو بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں نا. حیدرآباد میں کئی سال پہلے کی بات ہے, اتفاق سے میں گاؤں جا رہا تھا تو حیدرآباد میں رکنا ہوا رات میں. تو وہاں مولانا بولے کہ حضرت چلیے 11ویں شریف کی نیاز ہے, فاتحہ بھی ہے, چلا جائے. تو ہم چلے گئے تو وہاں کافی لوگ جمع تھے. تو مجھے بولے غوث اعظم کی شان میں تھوڑا سا کچھ بیان کر دیجیے. تو میں نے کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہاں کے صاحب آئے, وہاں بھی صاحب رہتے ہیں حیدرآباد میں. آنے کے بعد بولے صلاۃ و سلام پڑھیں گے. میں ٹھیک ہے پڑھو. اور صلاۃ و سلام پڑھے. اس کے بعد پھر وہ جھنڈا بھی اٹھائے 11ویں کا, اور پیران پیر کی 2-4 ہو دن 11ویں والے 2-4 ہو دن بولے. تو میں پوچھا صاحب یہ کیا ہے؟ ہاں آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم صاحب. یہ 2-4 ہو دن ہے کیا؟ 2 ہو دن ہے یا 2-4 ہو دن ہے؟ کیا ہے؟ ہاں آپ کو نہیں معلوم؟ میں بولا مجھے تو نہیں معلوم, ذرا مجھے بتا دیجیے, کیونکہ بھائی میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم تو ہوں نہیں جو مجھے سب معلوم ہوگا. مجھے نہیں پتا ہے, بتائیے. اچھا ٹھیک ہے کھانا کھائیے, بعد میں بات کرتے ہیں. کیونکہ وہ پیر صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ 2-4 ہو دن کیا ہے. اس کو نہیں معلوم, بس بول دیں. بڑے بول رہے, چھوٹے بول رہے. بچے اسماعیل قادری میں سر پہ چمڑا اٹھائے ہیں 2-4 ہو دن, اسماعیل قادری 2-4 ہو دن. وہ چھچندری معلوم ہے نا, چھچندری نہیں جانتے؟ چوہے کا رشتہ دار ہوتا ہے, اسی قبیلے کا ہوتا ہے چھچندری. چھچندری کے بارے میں ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ چھچندری جب بچے دیتی ہے تو اس کی عادت یہ ہے کہ کہیں بہک نہ جائے. وہ چھچندری آگے رہتی ہے, اس کا بچہ اس کا دم پکڑ لیتی ہے منہ سے, پھر اس کا دم اس کا بھائی پکڑتا ہے, پھر اس کا دم اس کا بھائی پکڑتا ہے, پھر اس کا دم اس کی بہن پکڑتی ہے. جدھر سے چھچندری جائے گی ادھر سے سارے چھچندر جو ایک کے پیچھے جائیں گے, اس لیے کہ ایک دوسرے کے دم پکڑ کے وہ چلتے ہیں. وہی حال ہمارا ہو گیا ہے. پتہ نہیں, بس یہ جدھر جا رہے ادھر جا رہے. ارے غوث اعظم ہے وہ, غوث اعظم. ذرا ادب سے, ذرا سلیقے سے, ذرا ڈھنگ سے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرا نام بے وضو لیا, علماء فرماتے ہیں کہ پہلے غوث اعظم کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی غوث اعظم کا نام بے وضو لے لیتا تھا تو اس کا انتقال ہو جاتا تھا. پھر اولیاء کرام نے غوث اعظم کی بارگاہ میں درخواست کی, حضور آپ کے جلال کا یہ عالم رہا تو ساری دنیا کے لوگ تو یوں ہی مر جائیں گے, یوں ہی فنا ہو جائیں گے, یوں ہی تباہ ہو جائیں گے. اللہ اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا, میرا عبد القادر اپنے جلال کو کم کرو, اس لیے کہ تجھ سے بہت سارے لوگوں کو وابستہ ہونا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گمراہی کا ماحول ایسا پروان چڑھے گا کہ لوگ نماز میں بھی بے وضو داخل ہو جائیں گے, تو پھر تیرے نام لینے کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہو جائے گا. اس لیے اے میرا عبد القادر اپنے جلال کو کم کر. علماء بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر نے اپنے جلال کو کم کیا, مگر آج بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر کا نام بے وضو لے لیا جائے, کوئی مرتا تو نہیں ہے مگر سر کا ایک بال ضرور ٹوٹ جاتا ہے. تاکہ علماء یہ بیان بتا رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ بے وضو نام لے لیا جائے تو اس کا بال ٹوٹ جاتا ہے, تاکہ تم باخبر ہو جاؤ یہ وہ ہستی ہے کہ ان کا نام بے وضو لینا بھی نہیں چاہیے. یہ عبد القادر جیلانی ہے. رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں آپ دنیا میں پیدا ہوئے. رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں, اور بعض نے رمضان کے آخری دنوں میں بھی لکھا ہے, مگر زیادہ تر روایت یہی صحیح ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں پیدا ہوئے. بس 2 دن کے بعد رمضان ہے. بچے تو سب کے گھر ہوتے ہیں. انسانی فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہر ماں باپ کوشش کرتے. بچہ ہے, اسے دودھ بھی پلانا ہے, اسے لوریاں بھی سنانا ہے,
اسے سلانا بھی ہے، اسے اٹھانا بھی ہے، اسے جگانا بھی، اسے پیار بھی کرنا، سب کچھ تو کرنا ہے۔ علماء نے بیان کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، چاند رمضان کا لے کے اختلاف ہوا، رمضان کا چاند اختلاف ہو گیا، بادل تھا یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی، لوگوں نے اختلاف کیا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، چاند ہوا، سب شبے میں پڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دوسری شام آئی تو آپ کا گھرانہ تو مرکزی گھرانہ تھا نا، عبد القادر جیلانی کے جو ماں باپ تھے وہ تو مرکزی لوگ تھے نا، ایک تو حسنی حسینی سید ہے، غوث اعظم کے باپ حسنی ہے نا، غوث اعظم کی ماں حسینی ہے، دونوں سید ہیں، نجیب الطرفین کہتے ہیں، تو بڑا اعلیٰ گھرانہ۔ تو سبوں نے کہا کہ چلو وہی معلوم کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو لوگ گئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہمیں اختلاف ہوا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ بتائیے۔ تو آپ فرماتی ہے کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے۔ کہا کیسے؟ آپ نے دیکھا؟ تو کہا دیکھا تو نہیں، مگر سحری سے میرا بیٹا شام تک دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ، میرا عبد القادر دودھ ہی نہیں پیا۔ رمضان کے روزے تو بھائی جب بالغ ہوتا ہے تب فرض ہوتا ہے نا، مگر منصب ولایت تو دنیا انسانیت کو یہی بتانا چاہتی ہے کہ وہ اور ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد عبادتیں ان پر فرض ہوتی ہے، مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سن بلوغیت کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ بچپنے سے ہی دنیا انسانیت کو اپنا کردار بتا کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں عام بندوں کی طرح پیدا نہیں ہوا، اللہ نے تو مجھے ولایت کا منصب دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گود میں بڑے ہوئے، پرورش پائی، 4 سال کی عمر میں، جیسا کہ روایت ہے، سسٹم ہے ہمارے پاس بھی ہے نا، آج کل ہمارے پاس بہت کم ہے، رہ گیا یہ، مدرسے میں ماں یا باپ کوئی بھی بچے کو ساتھ میں لے جانا یا گھر میں ہی بلا کر کے بسم اللہ خوانی کرانا، الف ب کا قاعدہ شروع کرانا 4 سال کی عمر میں، 4 سال 4 کیا بولتے ہیں 4 مہینہ 4 دن 7 دن جو بھی ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے مگر کرانا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے، وہ گلی میں ایک بچہ جا رہا مدرسے کو، اس کا ساتھ پکڑ دیا، جا کس کا بچہ ہے مولانا کو نہیں معلوم، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، بچہ آیا پڑھا نہیں پڑھا گیا، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے ہی نہیں، بلائے بھی تو نہیں آتا، کہیں مولانا پیسے مانگ لیے تو، کہیں مولانا نذرانہ مانگ لیے تو، اور اسکول اماں بھی بابا بھی ضرورت پڑے تو دادا بھی فون لگاتے ہیں، ہمارا پوترا ہے، سال کا فیس جمع کرنا، کتابیں لے کے آنا، پینسل لانا، کاپیاں لے کے آنا، یہ لانا وہ لانا، ڈریس لانا، جوتے لانا، چپل لانا، ٹائی لانا، بیلٹ لانا، یہ لانا وہ لانا، گھوڑا گدھا سب کا انتظام کرنا، تب بچہ اسکول جائے۔ مدرسے کا کوئی پرسان حال نہیں، بچوں کا حال یہ ہے کہ کچھ 2 مہینے یہاں پڑھتے ہیں، 2 مہینے وہاں چلے گئے، 2 مہینہ وہاں چلے گئے، 2 مہینہ وہاں چلے گئے، باپ کو پتہ ہی نہیں میرا بچہ کہاں کا پھر رہا ہے، نہیں معلوم۔ اسی بری حالت کی وجہ سے ہماری حالت بگڑی ہے، مگر عبد القادر کی ماں
پردہ کر کے مدرسے میں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے، خوبیاں جانتی ہے، برکتیں پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، مگر دین کا تعلیم دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ماں مدرسے میں لے جاتی ہے، حضرت میرے بچے کو عربی مدرسے میں داخل کر لیجئے، آل رسول ہیں، شہزادائے حسین و حسن ہے، اسی لیے مولانا مدرسے میں بچوں کو بٹھاتے ہیں، ماں کو ایک سائیڈ میں بٹھا دیتے ہیں، عبد القادر بیٹا پڑھ الف با تا سا، بسم اللہ عزب اللہ پڑھا کے الف با تا سا پڑھاتے ہیں۔ استاد ابھی الف با تا سا میں ہی تھے کہ عبد القادر جیلانی الف با تا سا بھی ختم کرتے ہیں، پورا قاعدہ سنا دیتے ہیں، الحمد سے شروع کرتے ہیں، الف لام کا پارا سنا دیتے ہیں، سیقول سنا دیتے ہیں، تلک الرسول سنا دیتے ہیں، لن تنالوا البر سنا دیتے ہیں، والمحسنات سنا دیتے ہیں، لا یحب اللہ سنا دیتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا سنا دیتے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا سنا دیتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ سنا دیتے ہیں، وَعَلَمُوا أَنَّ سنا دیتے ہیں، يَعْتَذِرُونَ سنا دیتے ہیں، وَمَا دَابَّتِ الْأَرْضِ سنا دیتے ہیں، وَمَا وَرِيَّ سنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے 15 16 17 پارہ حضرت عبد القادر جیلانی 4 سال کی عمر میں اپنے استاد کو سناتے ہیں، استاد حیرت زدہ منہ تک رہے ہیں۔ جب 17 پارہ ختم کرنے کے بعد رکتے ہیں تو استاد فرماتے ہیں، بیٹا تو پہلا دن مدرسے میں آیا ہے، مگر آج کے دستور کے مطابق ہم ہر بچے کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں، مگر تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 15 16 17 پارہ سنا دیا، بچہ بات آخر کیا ہے بیٹا عبد القادر معاملہ کیا ہے؟ تو عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، استاد مکرم بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں قرآن کی حافظہ تھی ہیں، اور میری ماں روزانہ فجر کے وقت جب اٹھتی ہیں نماز ادا کرتی ہے، پھر اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، جو بھی کام کرتی ہے قرآن پڑھتی جاتی ہے، کام کرتی چلی جاتی ہے، کھانا بناتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، برتن دھوتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، دیگر کام میں مصروف ہوتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ میری ماں قرآن پڑھ کر کے اس طرح سے عادی بن گئی ہے، اور میں جب تک ماں کے پیٹ میں تھا ماں پڑھنے کا عادی بنی تھی، میں سننے کا عادی بن گیا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے 17 پارے کا حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ 17 پارے کا حافظ قرآن بن کر کے غوث اعظم پیدا ہوئے، اور غوث اعظم کے ماننے والے 17 سورے نہیں سنا سکتے، اور پھر 11ویں کا کہیں کھانا بن جائے، نیاز کی دعوت آ جائے، ہاں صاحب کسی کو اگر پوچھ رہے تھے جاندر بھائی، ارے جو بیٹ 11ویں کا ہے کھانا ہی پڑتا، اس کو واجب سمجھتا ہے کھانا، ارے بھائی تبرک ہے کھاؤ، بڑی بابرکت ہے، اور یہ بابرکت تبرک کب بنتا ہے معلوم ہے؟ جب اس کو عقیدت کے ساتھ کھایا جائے، اس سے وہابیوں کو فائدہ نہیں ہوتا، بدعقیدوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یہ بات سن لیجیے آپ، کیونکہ وہ بدعقیدہ ہے، بلکہ اس کا کھانا اس کے لیے زیادہ گناہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے لکھا اس کا کھانا حرام ہے، وہابیوں کے، تبلیغی جماعت کے، دیوبندیوں کے بزرگوں نے لکھا اس کو کھانا حرام ہے، تو جب حرام کھائے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، آپ دیکھ لیجئے فتویٰ رشیدیہ اٹھا کر کے، رشید احمد گنگوئی کی بہت بڑی فتویٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے 11ویں کا نیاز کھانا۔ اب اچھا آپ کو کتاب نہیں پڑھنا آتا ہے تو آپ سعودیہ کے جو ہے میراج ربانی کا بیان ہی سن لیجئے نیٹ میں چالو کر کے، اگر اس پر بھی یقین نہیں ہے تو کئی سال پہلے وہ حسین مسجد کے مولانا نے بیان کیا تھا، یہی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جو تمہارے قریش کالونی میں حسین مسجد بنی ہے، کئی سال پہلے وہاں مولانا نے بیان کر دیا، وہاں کے لوگ آ گئے میرے پاس، میں نے کہا میرے پاس آ کے تم کو کیا فائدہ ہے بھائی،
تو نے وہاں بھی امام رکھا ہے تو جیسا رکھے گا ویسا تو پائے گا نا. امام ہی وہاں بھی رکھا ہے تو تم کو تو 11ویں کے نیاز کو حرام بتائے گا ہی نا. اور ہم تو اہل سنت ہیں الحمدللہ. جیسی عقیدت لے کے جاتے ہیں اللہ ویسا فیض عطا فرماتا ہے. ہر سال سناتا ہوں, ہر بار بتاتا ہوں کہ دلی میں 11ویں کے نیاز کھا کے انگریز مسلمان ہو گیا. ہاں, 11ویں کی نیاز کھا کے انگریز مسلمان ہو گیا. دوستوں نے پوچھا ہم لوگ ہندوستان گھومنے آئے ہیں, کلمہ پڑھنے تھوڑے آئے ہیں. کلمہ پڑھنے تھوڑے آئے ہیں, ہندوستان گھومنے آئے ہیں. ہم لوگ عیسائی ہیں, مگر عادت کے مطابق مجبور. ان کی تو عادت ہے نا انگریزوں کی, جب ہندوستان آتے ہیں تو وہ پھر وہ نہ گرودوارے کا لنگر دیکھتے ہیں, نہ مندر کا, نہ مسجد کا. جہاں دیکھو وہ کھڑے ہو جاتے, لے لیتے, کھا لیتے, کیونکہ کرسچن ہے نا, وہ کرسچن ہے نا, سب مکس. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ لائن پہ لگا, 11ویں کی نیاز بٹ رہی تھی, بریانی بٹ رہی تھی, جامع مسجد کے سیڑھیوں کے پاس لیا, کھا لیا. کھاتے ہی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لوگوں نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھا بھائی, نیاز تو بہت لوگ کھاتے ہیں, تو نے کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ کہتا ہے جب نیاز اتنی اچھی ہے 11ویں والا پیر کتنا اچھا ہوگا. جب نیاز اتنی بابرکت ہے 11ویں والا پیر کتنا بابرکت ہوگا. اللہ اللہ. اور جب 11ویں والے اتنے بابرکت ہوں گے تو پھر 11ویں والے کا آقا محمد رسول اللہ کتنی بابرکت ہوگا. کلمہ پڑھا, عقیدت سے کھایا, مسلمان ہو گیا. فائدہ یہ ملا کہ کفر سے نکلا, اسلام میں آ گیا. اور بد عقیدگی کے ساتھ کھائے گا تو کوئی فائدہ نہیں, الٹا نقصان دے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اسی لیے کہ اس نے دنیا کے 1000 حرام خوریاں چل رہی ہے, اس پر فتویٰ نہیں دیتے. بیاج کھانے والے کے گھر میں کھا لے گا, سود کھانے والے کے گھر میں کھا لے گا, ناجائز کمائی والے کے گھر میں کھا لے گا, چوریاں کرنے والے کے گھر میں کھا لے گا. 11ویں کا کھانا پک جائے گا تو فتویٰ لگائے گا. تو دشمنی کس سے؟ ہم سے نہیں, آپ سے نہیں, آپ کے دوستوں سے نہیں, پیران پیر سے. اور پیران پیر کے بارے میں حدیث قدسی ہے. ہر ولی کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا, سبحان اللہ کہہ دو, اللہ نے فرمایا جو میرے ولی کا دشمن ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ولی کے دشمنوں سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اے بد مذہبو, یہ تمہاری مجال ہے جو خدا کے اعلان جنگ کو قبول کر سکو. ہماری تو مجال نہیں ہے. اللہ نے ہمیں تو دنیا میں غلامی کے لیے پیدا فرمایا ہے. رسول اللہ آئے تو ہم نے غلامی لے لی, ابو بکر صدیق آئے ہم نے غلامی لے لی, حضرت عمر فاروق تشریف لائے ہم غلام بن گئے, عثمان غنی جلوہ نما ہوئے ہم غلام بن گئے, علی مرتضیٰ دنیا میں آئے ہم غلام بن گئے, امام حسین رونما ہوئے ہم غلام بن گئے, امام اعظم تشریف لائے ہم نے غلامی کا پٹا لے لیا, غوث اعظم آئے ہم نے غلامی کی چادر اوڑھ لی اور دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والو غلام بن کے رہو گے تو غلاموں کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا, اور آقا بننے کی کوشش کرو گے تو دھڑ لیے جاؤ گے, پکڑ لیے جاؤ گے. غلامی میں ہی بہتری ہے. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. بات سمجھ میں آئی؟ اے غوث اعظم, آپ کو, آپ سے آپ کے در کو نسبت ہے, آپ کے دروازے کو, در کا معنی دروازہ,
بھائی غوث اعظم کے مزار پہ جائیں گے یا ان کے گھر پہ ملاقات کے لیے جائیں گے تو دروازے ہی تو جانا پڑے گا. فرماتے ہیں آپ سے در اور در سے سگ، یعنی آپ کے دروازے میں جو کتا بیٹھا ہے، سبحان اللہ، آپ سے در، در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں مجھے غوث اعظم سے نسبت ہے، فرماتے ہیں آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اور احمد رضا کو اسی کتے سے نسبت ہے. تو اے غوث اعظم، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یعنی کہ تیرے ہی غلام ہم ہیں، اسی لیے کہ تیرے کتے کے غلام ہم ہیں، اور تیرا کتا کا تعلق تیرے در سے ہے اور تیرے در کا تعلق تجھ سے ہے. تو اس کا مطلب ہم بھی دور سے صحیح تیرے غلام بن گئے، تیرے چاہنے والے بن گئے، تیرے ماننے والے بن گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اس کو شفیع، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یا رسول اللہ، تیری بارگاہ میں کوئی سجدے لے کے آئے گا، کوئی نمازیں لے کے آئے گا، کوئی حج لے کے آئے گا، کوئی زکوٰۃ لے کے آئے گا، کوئی خیرات لے کے آئے گا، کوئی عبادات لے کے آئے گا، کوئی دولت کا انبار لے کے آئے گا، صدقہ و خیرات لے کے آئے گا، کوئی نسبتیں لے کے آئے گا. مگر یا رسول اللہ، یہ سارے اعمال پر ہمیں تو فخر نہیں ہے، ہم غوث اعظم پر فخر کرتے ہیں. اسی لیے آقا، تیرے در پہ ہم نے غوث اعظم کو شفیع بنایا ہے، ان کے صدقے میں ہماری شفاعت قبول فرما لیجیے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ غوث اعظم ہے، یہ پیران پیر ہے، یہ میروں کے میر ہیں. اور دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب چھوٹی سی عمر تھی تو جانتے ہیں نا، بچوں کی عادت ہوتی ہے گلی سے باہر نکلے. اس دور میں ایسے کوئی اسکول کا سسٹم تو تھا نہیں، مدرسے میں جاتے تھے، 2 گھنٹہ پڑھ کے آ جاتے تھے. بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلے. بتا رہے ہیں کہ ایک بیل، عرب ملک میں بیل کا پایا جانا بھی بڑا، عرب اور عجم میں، ان ممالکوں میں، وہ تو عجم میں تھا گیلان، آج بھی عجم میں ہی ہے. بیل کا پایا جانا، کیونکہ بیل جو ہمارے ایشیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ادھر اونٹ، گھوڑے، کسی ملک میں ہاتھی، عام زندگی، کھچر، گدھے. عام ہمارے جو ہندوستان اور ایشیا میں جو یہ بیل وغیرہ پائے جاتے ہیں، بھینس وغیرہ، عرب ممالکوں میں یا ان ممالکوں میں بہت کم پائے جاتے تھے. تو ایک گائے یا بیل جو ہے گلی میں نکلا تو سارے بچے اس بیل کے پیچھے دوڑ پڑے، سارے بچے، ہے نا. جیسے ہمارے شہر میں ایک بھالو آ جائے تو، کیونکہ بھالو عام نہیں ملتا، وہ سرکسوں میں رہتا ہے، چڑیا خانوں میں رہتا ہے یا جنگلوں میں رہتا ہے. اب کوئی بھالو والا پکڑ کے لایا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے. بچپنے کا دور تھا، عبد القادر جیلانی بھی پیچھے دوڑے بیل دیکھ کر کے. سب نے بیل کی دم پکڑی پیچھے سے. عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے بھی دم پکڑی. اچانک بیل نے اپنا منہ موڑا پیچھے کی طرف، منہ موڑ کے فرمایا، عبد القادر، تو اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ تو بیلوں کے ساتھ کھیلتا پھرے. بیل بول رہا ہے، اے عبد القادر، تو اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ تو بیلوں کے ساتھ کھیلتا پھرے، اللہ نے تو تجھے رسول کی دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ لگائیں، آج یہ 2 ٹانگ کے وہاں بڑے عبد القادر کو پہچان نہ سکے، گیلان کا وہ بیل پہچان گیا. عبد القادر کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوا، رسول اللہ کی دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. اے بد مذہبوں، میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں، تیری 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، یہ عقل، یہ دل، یہ گردہ، یہ کلیجہ، یہ سر و دماغ، یہ تیرا
علم اور تعلیم، یہ تیرا ایجوکیشن اور پڑھنا اس بیل کے سامنے بیکار ہے، اس لیے کہ تو سب جان کے بھی عبد القادر کو جان نہ سکا، مگر گیلان کا وہ بیل تمہیں سبق دے گیا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ارے انسان تو انسان، اللہ چار ٹنگ والے جانوروں کو بھی اس کی کرامت، اس کی بزرگی کے بارے میں اعلان فرما دیتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے۔ ورنہ غوث اعظم کے بارے میں دنیا کے اندر کسی کی مجال ہے کہ انگلیاں اٹھا سکے، مگر انہوں نے اٹھائی، انہوں نے غوث اعظم کا نام رکھا، معاذ اللہ۔ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، یقین نہیں آتا تو کھول کے دیکھ لو، غریب نواز کے بارے میں کیا بولتے ہیں، زندہ شاہ مدار کے بارے میں کیا بولتے ہیں، اور ان کو یہ پیشوا مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہابیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھنا، ہمارے تو ابھی 11ویں شریف بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ابھی ہونے والی ہے، ہوتی ہے الحمدللہ، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو لوگ نہیں کرتے وہ بھی کریں، میری دعوت فکر ہے، کریں، ہے نا، مگر ناجائز پیسوں سے ہرگز نہ کریں، ہاں دھیان رکھیں۔ وہ 11ویں والے پیر ہیں، برباد کر دیں گے، کیونکہ ان کا نام بے ادب لینا بھی گناہ ہے۔ ناجائز پیسوں کا کبھی بھی ان کا نیاز نہیں کرنا، دھیان رہے، نہ سنگ کے پیسوں کا، نہ بیاج کے، نہ سود کے، نہ دھوکہ دڑی کے، نہ بےایمانی کے، ایمانداری سے کمائے ہوئے پیسوں کی ان کی نیاز کرنا، اگر برکتیں لینا ہے تو، اگر ان کا فیض لوٹنا ہے تو۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری مسجد کا امام نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہیں چلتا کہ تم نے انہیں کیا کھلایا، جائز کا کھلایا یا ناجائز کا کھلایا۔ میں مولانا آدمی ہوں، امام ہوں، مجبوری ہے، کھانا پڑتا ہے، نک کو بول دو تو بولتے مولانا کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، کھانا پڑتا ہے، تعلقات ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو کھاؤ، معلوم ہو جائے تو بچو۔ تم یہ اس خیال میں مت رہنا کہ ہم نے ناجائز پیسوں کی 11ویں منا لی، بکرا منگا لیا، جو ہے کھانا بنا لیا، دالچا بنا لیا، تیار کر دیا، لوگوں کو بلایا، 11ویں والے پیر خوش ہو گئے، کھانے والے کو پتہ نہیں چلے گا کون سے پیسے کا کھلایا، مگر عبد القادر کو سب پتہ ہے۔ اس لیے کہ عبد القادر ہما شما کا نام نہیں، ہمارے تمہارے جیسے معاشرے میں رہنے والے پیروں کی طرح نہیں ہے۔ وہ جگری کے بارے میں جس کو مسئلہ پتہ تک نہیں، چوستہ کھانا کی نہیں کھانا پیر صاحب کو نہیں معلوم، کلیجی کھانا کی نہیں کھانا پیر صاحب کو پتہ نہیں، جگری حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا ناجائز ہے کچھ پتہ نہیں، پیر صاحب کے دستر میں جب آئے سب حلال ہے۔ وہ 11ویں والے پیر ہیں، وہ عبد القادر جیلانی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وقت کے حاکم بغداد کا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں 2 تھیلے لایا اشرفیوں کا، اور لانے کے بعد کہا حضور یہ آپ رکھ لیجئے اور اپنی خانقاہ میں لوگوں کو کھلا دیجئے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے یہ تیرا رقم تو واپس لے جا۔ غوث اعظم فرماتے لے جا۔ وہ ضد پکڑنے لگا، نہیں حضور میں نے آپ کے خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کرنا تھا، لنگر بنوانا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کو جب موقع ملے، جب ٹائم ملے میرے ان پیسوں کا لنگر آپ لوگوں کو کھلا دے۔ عبد القادر فرماتے تیرے اس پیسوں کی ضرورت نہیں، تو لے کے جا، اسی لیے کہ میرے خانقاہ میں دینے والے بہت ہیں، کھانے والے بہت ہیں، کھلانے والے بھی بہت ہیں۔ وہ ضد کرنے لگا، حضور قبول فرما لیجئے۔ حاکم بغداد بار
بار ضد کرتا رہا, آپ منع کرتے رہے. آخر میں انہوں نے کہا حضور میرے رقم آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی خانقاہ میں تو بہت سارے لوگ لا کے رقم دیتے ہیں, آپ قبول کرتے ہیں, میرا رقم قبول کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بتاؤں تیرا رقم کیوں قبول نہیں کرتا؟ کہا حضور بتائیے. وہ یہ سمجھتا تھا خلیفہ بغداد کہ عبد القادر جیلانی کو کچھ پتا نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کون سا پیسہ لایا ہے. حالانکہ وہ اپنے اعتبار سے اس کو ناجائز نہیں سمجھتا تھا. لوگوں سے ٹیکس جو وصول کرتا تھا وہ سارے ٹیکس کے پیسے تھے, وہ سارے جزیہ کے پیسے تھے. لے کے آیا تھا غوث اعظم کی بارگاہ میں. غوث اعظم نے دونوں پوٹلی کو دونوں ہاتھ میں اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اس کو دونوں ہاتھ سے دبایا, مٹھی سے دبانا تھا کہ ان پوٹلیوں سے خون بہنے لگا. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں اس کو دبا کے رکھوں اور اتنا خون بہے اس میں سے کہ ان خون سے تیرا محل ڈوب جائے, سن یہ تو غریبوں کا خون چوس کر کے میرے خانقاہ میں میرے چاہنے والوں کو کھلانے کے لیے لایا ہے. تجھے پتا نہیں عبد القادر کے خانقاہ میں ناجائز پیسوں کا کھانا نہیں بنتا, اس لیے کہ یہاں رسول اللہ کے غلام رہتے ہیں اور رسول اللہ کے غلاموں کو ناجائز کھانا نہیں کھلایا جاتا, اس لیے تیرا رقم تو یہاں سے لے جا. آپ کے جلال کو دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگ گیا. حاکم بغداد تھر تھر کانپا اور اس کے بعد اپنے خادم سے کہا رقم اٹھا لو اور وہاں سے جلدی بھاگ چلو. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے زمانے کے سامنے یہ منظر دکھا کر کے بتایا کہ غوث اعظم کے دربار میں چاول دو چلے گا, آٹا دو چلے گا, جوار دو چلے گا, گیہوں دو چلے گا, دال دو چلے گا, مگر کنڈیشن یہ ہو کہ حلال کا ہونا چاہیے. اگر حرام کا لے کے آئے گا جیسا اس حاکم بغداد کا حال ہوا تیرا بھی ہو جائے گا. حلال چیزوں سے غوث پاک کے نیاز کرو, ادھر تمہاری فاتحہ ہوگی, ادھر غوث اعظم کا کرم جھماجھم برسنا شروع ہو جائے گا. بس کنڈیشن یہی ہے, شرط یہی ہے. خبردار, کیونکہ وہ عبد القادر جیلانی ہے, وہ کبھی ان کے قریب سے بھی ناجائز نہیں گزرا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غوث اعظم کو جانو, سمجھو, خالی نیاز نہ کو کرو, ہے نا. نیاز سے بہتر ہے ان کی باتوں پہ عمل کرنا. انہوں نے جو کہا ہے اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا. غوث اعظم کے ہی بارے میں تو مشہور ہے نا, سبھی کہتے ہیں نا. اور ہمارے پاس تو آج کل تعلیمات بھی ویسے ہو رہے ہیں نا. کیا آپ چلے جائیے, آپ کسی بھی درگاہ میں چلے جائیے, زیادہ تر کی بات ہے, حالانکہ الحمدللہ ہر خانقاہ کے پاس, ہر درگاہ کے پاس مسجد ہے نا. کوئی ایسے جو جنگلوں میں ہے, کچھ مزارات ہیں, خانقاہ ہیں, وہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں زیادہ تر, کیونکہ بزرگوں نے وہ نشانی چھوڑا ہے امت رسول کے سامنے کہ اللہ نے جو یہ مرتبہ دیا ہے تو خالی درگاہ میں چادر چڑھانے سے نہیں بلکہ مسجد میں عبادت کرنے سے بھی درجہ دیا ہے. مگر آج کل زیادہ تر مجابروں کو آپ دیکھو گے وہ نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھے گا. اب یہی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ اگربتی سلگا کے بیٹھا تو بیٹھا ہے, اور ناریلہ پھوڑا ہے تو پھوڑا ہے, ادھر اذان ہو گئی, نماز بھی ہو گئی. غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ تو دنیا کے پیٹ پالنے کے مجابر بن سکتے ہیں, حقیقی مجابر تو نہیں بن سکتے. ہاں, حقیقی مجابر. غوث اعظم کا آخری بات بتا رہا ہوں اب, کہ ایک شخص جو ہے غوث اعظم کے دربار میں پانی پلاتا تھا. پانی کئی سال ہو گئے, پانی پلاتے پلاتے لوگوں کو خدمت کرتے تھے. تو اس دور کے جو ہے راجا مہاراجا آتے تھے, جو امیر لوگ آتے تھے, نواب آتے تھے, اس پانی پلانے والے کو کچھ نہ کچھ. اب یہاں چلے جائیے, اجمیر میں بھی چلے جائیے, دلی میں بھی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جائیے, وہاں کیا بولتے ہیں, حوض میں پانی ڈالنے کے لیے لوگ مشکیزہ لے کے کھڑے ہیں. جو لوگ گئے نظام الدین اولیاء ان کو پتا ہوگا, مشکیزہ لے کے کھڑے ہیں. آپ اس کو 10 روپے دیجئے, وہ ایک مشکیزہ پانی لا کر کے آپ کے نام پہ ڈال دے گا, کس میں, حوض میں, وضو بنانے کے لیے, ہے نا. تو اس زمانے میں وہ پانی پلاتا تھا لوگوں کو.
10 سال 20 سال پانی پلاتا رہا، اور پانی پلانے کے بعد ایک دن اس کے موڈ میں کیا آیا، اس نے کہا یار چھوڑو، کیا چھوڑو، چلیں گے اب مکہ شریف میں جا کے رہیں گے۔ نکل پڑا مکہ شریف کے لیے، نکل پڑا تو راستے میں ایک آدمی مل گیا، تو اس نے کہا آپ کہاں جا رہے؟ مکہ جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ چلتے رہے۔ اس دور میں پیدل سفر تھا، چلتے چلتے راستے میں بھوک لگی، تو کہا کہ کھانا تو میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو کیسے کھائیں؟ تو کہا ایک کام کرو، تمہارے سر پہ ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، قبہ جبہ بھی ہے، اب میں تو خادم آدمی ہوں، خادم تھا، اور اس لیے تم دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبب پیدا کر دے، کوئی اسباب نکال دے، کوئی ذریعہ نکال دے۔ اچھا وہ یہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ یہ غوث اعظم کے دربار میں پانی پلاتا تھا، سبحان اللہ، نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، مولا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جو پانی پلاتا ہے اس کے صدقے میں کھانا نازل فرما دے، اس کے صدقے میں کھانا نازل فرما دے۔ کھانا آ گیا، کھایا، کھانے کے بعد اس نے کہا بھائی تم نے دعا کیا کی تھی؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح، اتنا معتبرک آدمی ہے تو خدا کے دربار میں، اللہ کے دربار میں، کہ تیری دعا ہوئی اور کھانا آ گیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو زیادہ دعا مانگنے ہونے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے اس کے صدقے میں ہمیں کھانا دے، اس لیے اللہ نے یہ کھانا نازل کیا ہے۔ یہ جو خود پانی پلانے والا تھا، اللہ اکبر، یہ سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کہا بھائی تو نے اس کے صدقے میں دعا کی جس نے جو پانی پلاتا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے اس کے صدقے میں دعا کی تھی۔ اس نے اپنا بڑیا بستر اٹھایا، سامان اٹھایا، اس نے کہا واپس بغداد جانے کا ہے۔ کہا کیوں بغداد کیوں جانے کا، مکہ کیوں نہیں جانے کا ہے؟ کہا جب بغداد میں پانی پلانے سے یہ مرتبہ ملتا ہے تو غوث اعظم کی خدمت کرنے سے اللہ کتنا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ غوث اعظم کا دربار ہے، یہاں کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے وہاں جا کے مانگے چاہے یہاں سے مانگے، کیونکہ ہم عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے مریدوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ عرض کروں گا۔ میں آج بات اتنی سی کہہ کے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ 11ویں کا مہینہ آیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ منائیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ باادب ہو جائیے، سلیقہ مند ہو جائیے، اور جان بوجھ کر کے بد مذہبوں کو یہ دعوت مت کھلائیے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا ہو سکتا ہے اس کا دل بدل جائے۔ ارے دل نہیں، تمہارا دل بدل ڈالے گا وہ، کیونکہ جو سڑ گیا ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جا کے دیکھ لینا بھاجی منڈی میں، ٹماٹر سے اٹھا کے نہیں پھینکا تو سارے ٹماٹر کو سڑا ڈالے گا۔ دیکھ لو انڈے کی دکان میں، ایک انڈا سڑ گیا ٹرے پہ تو سارے انڈے کو خراب نہیں کرتے، انڈا والا فوراً نکال کے باہر پھینکتا ہے۔ اسی لیے ان سے دور رہنا ہمیشہ، جو لوگ 11ویں کو حرام کہتے ہیں۔ اب وہ تمہارا سگا ہے، رشتہ دار ہے، برادری والا کون ہے وہ تم جانو، ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر ان سے دور رہنا، اسی لیے کہ جو تیرے غوث کا نہیں ہے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو تیرے رسول کا نہیں وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو غوث اعظم کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔